بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اب جواب شبو از مریم کہ مریم کے پاس کچھ خارے کے عادت چیزیں دیکھی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مریم کو الوہیت عطا ہوئی ہے اور وہ مشکل کشائے۔ اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار میں نے نظر مانی لکا لعبادت کا، لکا اس سے معلوم ہوا اولیاء اللہ کا مسلک نظر نیاز میں کہ اولیاء اللہ منتے نظریں کس کی مانتے ہیں۔ انی نذرت لکا ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن سب سے آزاد رکھ چھوڑا ہوا، محررن آزاد یعنی سب سے آزاد رکھ کر خانہ خدا کی خدمت کے واسطے، فتقبل منی، پس تو قبول کر میری طرف سے، بے شک تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے اکابر او ہمارے ساتھ جو اکابر ہیں وہ بھی سنو۔ کہتی ہے انک انت السمیع، انکا بولو مولویو، انکا انت السمیع۔ حضرت مریم کی امی حضرت عیسیٰ کی نانی کا عقیدہ، وہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ انکا انت السمیع۔ کیا معنی ہوگا انکا انت السمیع؟ انکا انت السمیع کیا معنی؟ شابش۔ تین قسم کی آیتیں ہیں قرآن میں، تین۔ ایک یہ مضمون ہے کہ صفت السمیع کو بطور حاصر کے اللہ تعالی کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ انکا انت السمیع، انہو هو السمیع، کیا اثر ہے یا نہیں؟ دو ڈبل اثر ہے، ڈبل۔ انتا ضمیر فصل، یہ بھی اثر ہے، اور اسم اور خبر دونوں مسند مسرل ہے، دونوں معرفہ ہے، یہ بھی اثر ہے، تعریف المسندین۔ تو ایک مضمون قرآن کا یہ قرآن کہتا ہے کہ السمیع ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا جعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو ہم نے سمیع بصیر بنایا۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی مفتی صاحب، بزرگ صاحب اس تعارض کو اٹھائے۔ ادھر قرآن کہتا ہے السمیع صرف اللہ ہے، ادھر فرمایا جعلناہ سمیعا، انسان بھی سمیع ہے۔ ادھر حصر ہے سمیع صرف اللہ ہے، ادھر انسان بھی سمیع ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی حضرت اقدس مفتی صاحب، کوئی بزرگ مولانا صاحب یہ قرآن کریم کا تعارض اٹھائے، بس اتنا ہمارا مطالبہ ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، یہ ایسا تعویذ ہے نا، یہ پاس رکھو، یہ کام آئے گا، لکھ کر نہیں، ادھر اس کو پاس رکھو، کام ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں قرآن کی، آخر حل تو کرنا ہے، کیسے حل ہوگا؟ ہم انتظار کریں گے، اور ابھی تک تو ہمیں کسی نے نہیں جواب دیا کہ اس کا حل کیا۔ ایک دن ہم اکٹھے ہوئے، 4-5 مولوی تھے جو
ہیں مواحد، لیکن یہ جو عادتاً سما والا فتویٰ ہے اس پر وہ میرے سخت مخالف ہے، سخت، کہ یہ سما عادی کے قائل پر فتویٰ لگاتا ہے۔ توبہ توبہ، یہ اللہ کی شان، جلسے میں ہم اکٹھے ہو گئے اور ابھی قدرتی میں بھی پہلے پہنچ گیا، اور وہ تو پہلے ان کے مرید تھے جہاں وہ سوئے ہوئے تھے اور اٹھنا بیٹھنا، اور اس دن میں بھی پہلے گھر کی عادت طور پہ پہنچا، ورنہ جلسے پر تقریباً ٹائم پہ آدمی پہنچتا ہے۔ علماء حضرات بیٹھے، میں نے سمجھا آج بہترین موقع ہے، میں نے کہا حضرات اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، آپ بڑے علماء ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہتے ہیں یار ویسے گپ شپ۔ میں نے کہا ویسے نہیں، ایک اشکال ہے میرا قرآن کریم کے حوالے سے، اور تم مفسرین یہاں جمع ہو، قرآن پڑھانے والے، سوال یہ ہے۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کہ سچ مچ اشکال ہے، وہ آپ مجھے جواب دیں۔ تو کہتے ہیں چلو بیان تو کرو، کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یہ دو ایتوں کا تعارض ہے، دو بھی نہیں 18 کے قریب مقام ہیں جہاں صفت سمیع کو اللہ کے لیے بطور حصر کے ثابت کیا گیا۔ ادھر آ گیا جعلنا سمیعا بصیرا، اب وہ حصر کیسے صحیح ہوگا؟ یہ تعارض ذرا اٹھاؤ۔ تو یوں کر کے 4-5 بیٹھے تھے، کٹھے بولے، کیسے آپ خواہ تعجیز کے لیے، مناظرے کے لیے سوال کرتی۔ میں نے کہا تم مان لو عجز تو میں جواب دے دیتا ہوں، تم کہہ دو، اگر مجھے نہ آئے نا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لا ادری بھی ابواب العلم میں سے ایک بڑا باب ہے۔ لا ادری، ہمیں اگر نہ آئے، ہمیں کوئی ما کان ما یکون جاننے کا دعویٰ تو نہیں ہے، ہم تو ناقل ہیں، بس کوئی چیز آتی ہے کچھ نہیں آتی، یہ تو وسیع علم ہے بابا۔ اور یہ ہے کہ جو ہمیں نہیں آئے گا ہم کہہ دیں گے لا ادری، رسول پاک نے کہہ دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تجھے توہین ہو گئی، جو چیز کا پتہ نہیں ہے تو لا ادری، یہ ابواب علم میں سے ایک باب ہے۔ امام مالک سے 40 مسئلہ پوچھا گیا، 36 کے بارے میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو ان کا مقام کم ہو گیا۔ اسی طرح امام مدینہ رہے، اسی طرح مجتہد رہے، تو یہ علم ہے، تم بھی یاد رکھو، جو مسئلہ پتہ نہیں تو چونکہ چنانچہ نہ کرو، صاف کہو کہ مجھے یہ پتہ نہیں۔ کئی ساتھی ہم سے کئی ایسے مسئلے پوچھتے ہیں عجیب عجیب جو ہم نے نہیں دیکھے ہوتے، کوئی روایت پوچھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی مجھے اس کا نہیں پتہ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خیر، ترغیب جو دی، انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں، آپ نے یہ سوال شرارت کے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا شرارت نہیں، آپ مفسرین کرام میں آپ تفسیر پڑھاتی، اور یہ اشکال ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں اشکال تو ہے۔ اس کا حل، کہتے ہیں حل آپ ہی کے پاس ملے گا۔ میں نے کہا سنو، تیسری آیت نے اس مضمون کو حل کیا ہے، وہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، وہاں پر بھی ہے ہو السمیع۔ اب یہ سمجھنا ہے لیسا کمثلہ شیء کیا ہے؟ تو پہلے جعلناہ سمیعا بصیرا ہمارے سامنے، اس کو سمجھ لو، پھر جیسے انسان سمیع ہوگا نا اس طرح اللہ سمیع نہیں، اور جس طرح اللہ سمیع ہے اس طرح انسان سمیع نہیں، تب تنزیہ ہوگی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جیسے اللہ سمیع ہوگا اس طرح جعلناہ سمیعا نہیں ہوگا، اور جیسے جعلنا سمیع ہوگا اس طرح لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے،
میں نے کہا یہاں جعل ہے، جعل، جعلناہ سمیعا بصیرا، جعل یہ سمیع ہے تحت الاسباب اور وہ سمیع ہے فوق الاسباب، اور حسر ہے باعتبار فوق الاسباب کے، اثبات ہے باعتبار تحت الاسباب کے۔ اب جب یہ بات کی کہتے ہیں بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا جواب ہے۔ میں نے کہا اگر یہ جواب اچھا ہے تو عادتاً قائلین سما کو آج مشرک کہنا ہوگا، نہیں تو تمہارا ایمان بھی نہیں بچے گا۔ اب خود کیسے؟ میں نے کہا اب دو مقدمے اور کہ موت قاطع اسباب ہے، موت سے انقطاع اسباب ہے، اسباب ختم ہے۔ یہ مقدمہ ایسا مسلمہ ہے کہ اپنے بیگانے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقدمہ آپ مان چکے ہیں کہ قرآن پاک میں حسر اور اللہ کا خاصہ ہے وہ باعتبار فوق الاسباب کے، کہ ما فوق الاسباب سننا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا، وہ بھی ہمارا تمہارا اتفاقی مقدمہ ہو گیا۔ اب نتیجہ نکالو، کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ آپ جج بن کے فیصلہ کیا کریں یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اگر نہیں تو اس کا کوئی اور جواب لاؤ۔ تو پھر ماننا پڑے گا انا کا انت السمیع العلیم، انا کا، اب مانا کرو انا کا انت السمیع، کوئی اس سے بڑا بزرگ بھی چاہیے؟ یہ کسی المحند کا حوالہ نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، اور اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ اولیاء اللہ بھی وہ جن کو اللہ نے گارنٹی دی ہے، سند دی ہے ولایت کی۔ یہ آج کل کے مصنوعی اولیاء اللہ نہیں، فارمی اولیاء اللہ نہیں، یہ حقیقی اللہ کی ولیاء ہے۔ اور قرآن اللہ کو اتنا پسند آیا ولی اللہ کا عقیدہ کہ قرآن میں اس کو ذکر کیا، کہتی ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ، کیونکہ یہ علت ہے اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے انت السمیع، بغیر اسباب کے سننے والا تو ہے، العلیم، بغیر اسباب کے جاننے والا تو ہے، ہر بات کا سننے والا، ہر بات کا جاننے والا۔ فلما وضعتها قالت ربے، فلما نفی علم غیب اول، اب دیکھنا ہے جب دعا مانگ رہی تھی ماں فی بطنی محررہ، اپنے پیٹ کے اندر بچہ ہے لیکن ولیہ کو پتہ نہیں، وہ سمجھ رہی تھی یہ مذکر ہے اور وہ مؤنث تھی۔ اور دوسروں کے حال چھوڑو، رحم، اپنے رحم کا علم بھی ولی اللہ کو نہیں ہے، اللہ کی ولیہ کو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علم ما فوق الاسباب ہے، پردے آ گئے، اسباب ختم ہو گیا۔ تو ماں، اچھا یہ ذرا سوچو، یہ جو ماں کا رحم ہے اس کا پردہ موٹا ہے یا قبر کا پردہ موٹا ہے؟ دیوار کا پردہ موٹا ہے۔ یہ صرف یہ پردہ، اس سے اسباب منقطع ہو گئے، اندر نہیں دیکھ سکتی، اپنے پیٹ میں ہے لیکن اندر کا پتہ کوئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے بغیر اسباب کے اگر چمڑے کا پردہ بھی آ جائے تو آدمی دیکھ سن نہیں سکتا، اسباب جہاں ختم ہوں۔ تو رحم کے اندر بچہ ہے، یہ اس لیے نہیں پتہ لگ رہا کہ اسباب میں مانے آ گیا، رک گئے، پہنچ نہیں سکتے، تو وہ تو کوئی پتہ نہیں، یعلم ما فی الارحام۔ اور قبر والا 5 دیواروں سے دیکھتا ہے اوپر چڑی بیٹھی ہے یا چڑا،
اگر باہر والے کو رحم کے اندر کا پتہ نہیں، عبارت النص موجود ہے، یعلم ما فی الارحام، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، تو قبر والے کو باہر والے کا بطریق اولا ادراک نہیں ہو سکتا۔ یہ دلالت النص سے۔ اب دیکھو، انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها، بریلوی مولویوں کا عقیدہ بھی دیکھتے آؤ کہ کوئی نطفہ فرج میں نہیں ٹھہرتا، ولی اللہ دیکھتا ہے، یہ خود ولی اللہ اللہ کی ولیہ ہے، اور اس کو اپنے پیٹ کے اندر استقرار بلد کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ جب جنا اس کو، قالت رب انی وضعتها انثی، یہ قالت بطور حسرت اور ارمان کے، ارمان اور حسرت کے اظہار کے لیے کہا، میرے پروردگار انی وضعتها انثی، میں نے جنا ہے اس کو بچی، واللہ عالم، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ مفت کی حسرت کر رہی تھی، حالانکہ یہ بچی جو اس کے ذہن میں بچہ تھا کہ وہ صرف بیت المقدس کا خادم بنے گا، اس کے ذہن میں معہودہ جو بچہ تھا، یہ جو بچی میں نے دی ہے اس بچے سے بہت بہتر ہے، اس کے ذہن میں تو صرف کعبہ کا خادم بچہ تھا، اور میں نے جو بچی دی ہے یہ حضرت عیسیٰ کی ماں بنے گی، نبی کی ماں بنے گی، اس لیے یہ بچی اس کے معہودہ بچے سے بہت افضل ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے وضعت، جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، الذکر کا الف لام عادی ہے، اور مراد ہے جو وہ کہہ رہی تھی ما فی بطنی، اس کے ذہن میں جو بچہ تھا، اس کے ذہن میں جو بچہ تھا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وہ بچہ نہیں بن سکتا مثل الانثی، یہ معہودہ بچی جو پیدا ہوئی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی بچہ بچی جیسا نہیں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں آ چکا ہے کہ ذکور اور رجال ان کی شاہی ہے عورتوں پر، اوروں کی بات نہیں، خاص بچہ خاص بچی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، سبحان اللہ، عابدۃ اللہ، میں نے نام رکھا ہے مریم کا معنی عابدۃ اللہ، عابدہ، خادمہ، خادمہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، نام رکھا میں نے اس کا مریم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو نام رکھنے کا بھی اختیار ہے، کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ جساس نے استنباط کیا انی سمیتھا مریم، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اہل اللہ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے نام اچھے اچھے رکھیں، انگریزوں کے نام پہ نہیں، کرکٹروں کے نام پہ نہیں، کنجروں کے نام پہ نہیں۔ آج کل لوگ کرکٹروں کے نام پہ رکھتے ہیں، کرکٹ، اور کئی مولوی طالب علم بھی جو بے حیائی کی اعلیٰ سطح پہ پہنچتے ہیں، وہ بھی کرکٹ کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، جو بے حیائی کا اس سے آگے کوئی کنارہ نہیں۔ کسوا اس کا آخری کنارہ بے حیائی کا، کہ جب طالب اور مولوی، دینی مدرسے کا طالب علم اور مولوی کو کرکٹ کی شوق لگ جائے تو سمجھ لو یہ ابلیس سے بھی بدبختی میں آگے چلا گیا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں، ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، سرگودے کا مولوی تھا، جمعہ پڑھا رہا تھا، اور جمعہ میں، ابھی وہ فوت ہو گئی ہے، جمعہ میں اس نے جناب ادھر رکھا ہوا تھا، ریڈیو بھی کان میں لگایا ہوا تھا، ادھر کرکٹ کا میچ تھا،
اب درمیان میں جب کومنٹری آتی تو وہ کہتا لوگوں کو پڑھو درود، وہ سن لیتا، لوگ درود پڑھتے رہتے، پھر تقریر شروع کر دیتا۔ اب اتنا وقت بھی برداشت نہیں، کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا، ہندوستان کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، جنگ، تو درمیان میں جو آیا نا تو اس نے کوئی کہا چھکا لگا، تو مولوی صاحب جس طرح جوش میں بیٹھے اس نے کہا چھکا۔ تو مقتدیوں کو بعد میں پتہ لگا بھائی بے ایمان تو وہ کومنٹری سن رہا ہے، درود پڑھو۔ ہاں بھائی اللہ محفوظ رکھے۔ یہ کرکٹ کی ایجاد ہے جہاد کے مقابل، مسلمانوں کو جہاد، نوجوانوں کو جہاد سے پھیرنا، دوسری طرف لگانا، سب یہ متبادل نظام ہے۔ اللہ ان طالب علموں کے حال پہ رحم کرے اور انہیں ایمان نصیب کرے جو کرکٹ کے محب ہیں۔ ہاں کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بڑے بڑے مولوی ہیں، آپ بیچارے کا کیا کھاتا، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں کہ ایسے بھی ہم نے دیکھے کرکٹ کا میچ ہو تو جو جلسے دیے ہوتے ہیں اس کو بھی کینسل کر دیتی ہے کہ کرکٹ کا میچ ہے۔ یہ وہ عالم اور طالب علم کا یہ وہ مقام ہے جب ابلیس سے بھی وہ بدبختی میں آگے چلا جائے تو وہ پھر ایسی حرکتوں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خذلان ہے اور اللہ کی پکڑ ہے، اور جو سنستدرجہم من حیث، یہ وہی استدراج ہے۔ ورنہ عجیب بات ہے، یہ اور فیس بک یہ دونوں ایک چیز جیسی چیزیں ہیں، تو یہ آدمی کی تباہی، ایمان، عمل، اخلاص، تعلق مع اللہ، انسانیت، سب کی یہ چیزیں دشمن ہیں۔ ہاں بھائی، لیس الذکر کالانثی، اچھے بزرگ بھی، ہاں اللہ ہدایت دے۔ انی، اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے، اللہ کا اتنا فضل ہے کہ مجھے کرکٹ کے ابجد بھی معلوم نہیں، بھائی اتنا پتہ ہے چھکا چوکا، باقی مجھے نہیں پتا کہ یہ ادھر کیا کھڑے ہوتے ہیں، ادھر کیا، میں دیکھتا ہوں بس یہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہے، کوئی کیا، بہرحال یہ اس لعنت سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ دیکھو انی، یہ الحمدللہ ہیں، اور دوسروں کے لیے دعا کرو، یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ابلیس پیچھے رہ گیا، مولوی آگے نکل گیا۔ انی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا، اور میں تیسرا پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھو انی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک، یہ اللہ والوں کا تعویذ ہے، یہ اللہ والوں کا تعویذ ہے، چھوٹے بچوں کا یہی تعویذ ہے۔ انی اعیذھا بک، اللہ اس کو میں تیری پناہ میں دے رہی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی، شیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی، سب کے سب، اچھا چلو یہاں پر وہ بات لمبی ہے اور حدیث یہاں آئی بھی نہیں، چلو الحمدللہ۔ دیکھو اس کا اس آیت سے تعلق نہیں، اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہاں لوگ ایک جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبداللہ ابن عمر ابن عاص، وہ جب چھوٹے بچے ان کے پاس آتے جو پڑھ سکتے تھے، ان کو اعوذ بکلمات التامات یہ پڑھ کے دم کرتے سکھا دیتے، اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے لکھ کر ان کے گلوں میں ڈال دیتے تھے۔ یہ مشکات میں بھی موجود ہے، مشکات پڑھنے والے وہ بھی پڑھتے ہیں،
اس سے ملا نے یہ لکھنے والے کاروبار کو ثابت کیا تو یاد رکھو یہ روایت بالکل مردود ہے، اور یہی روایت خلف الامام کے باب میں اشاعتی، للڑ، دیوبندی، بریلوی سب متفق ہیں کہ یہ سند قابل احتجاج نہیں، وہی خلف الامام کے باب میں تو سارے مولوی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور قابل استدلال نہیں، تو خلف الامام میں ضعیف ہو گئی، اور جہاں تعویذوں کے معاملہ میں اس سے استدلال کیا جاتا ہے، کم از کم یہ انصاف ہے صحیح۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھ لو، تعویذ مطلقاً کفر شرک نہیں ہے، یہ بعض خوارج نے اس کو بھی کام گڑبڑ کیا ہوا ہے، نہ ہم مطلقاً فتوے کے قائل ہیں کہ مطلقاً ہر تعویذ کفر، ہر تعویذ شرک، پچھلی دفعہ اس پہ پوری بات ہوئی ہے۔ تو بعض جو ہیں اصل جو کفر اور شرک بنتا ہے وہ عقیدہ تاثیر ہے، ایک عقیدہ تاثیر کہ ایسا دعویٰ کہ میرا تعویذ لو یہ کام ہو کے رہے گا، یا ایسا ذہن کہ اس سے تعویذ لو تو یہ کام ہو کے رہے گا، یہ تو خالصتاً شرک ہے، خالصتاً کفر ہے، اس کے کفر میں کوئی تردد نہیں ہے۔ تو اصل دار و مدار عقیدے۔ نمبر دو، وہ تعویذات جو ہندسوں پر مشتمل اور غیر اللہ کے ناموں پر مشتمل اور غیر اللہ کی پکار پر جو اکثر ہوتی ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا فلاں یا فلاں، یا علم العادات پہ مشتمل یا نقشوں پہ مشتمل، تو یہ بھی بالکل وہی عقیدہ تاثیر کی اقسام سے ہے، اور بنتا اس میں بھی اکثر قسمیں کفر اور شرک کی ہیں۔ احتیاطاً اتنا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے یہ تعویذ لینا بھی اور دینا بھی۔ اور تیسرا، قرآن مقدس کے الفاظ معصورہ اور وہ بھی تاثیر کا عقیدہ بھی نہ ہو، صرف سبب کے درجے میں استعمال کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے، شرک بھی نہیں، لیکن جائز بھی نہیں۔ کفر شرک کا درجہ اور ہے، کچھ لوگ جواز پہ زور لگاتے ہیں، جائز بھی نہیں، ناجائز ہے، اور یہ ذریعہ شرک ہے۔ آج کل جتنا شرک پھیلا ہوا ہے اسی عنوان سے پھیلا ہوا ہے۔ البتہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اگر اس میں کوئی اور چیزیں کی آمیزش نہیں تو کم از کم اس کا درجہ مکروہ تحریمی کا ہے، اور اس پر علماء کی تصریحات اور ادلہ موجود ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو تعویذ ہیں وہ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، اس لیے یاد رکھو ہم مطلقاً تکفیر کے قائل بھی نہیں اور مطلقاً عدم تکفیر کے قائل بھی نہیں۔ بعض صورتیں ہیں شرک کی، بعض صورتیں ہیں حرام ہونے کی، اور بعض صورتیں ہیں مکروہ تحریمی کی۔ بہرحال یہ لکھ کر پہننے کا جواز کسی صورت میں بھی نہیں، ناجائز ہونے میں سب صورتیں اس بات پہ عدم جواز سب کا ہے، آگے درجات مختلف ہے۔ وہ کوئی روایت نہیں، اور وہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص والی روایت کی ہم نے سارے طرق دیکھے، وہاں لکھنے والی بات صرف ایک طرق میں ہے جس کے بارے میں نے بتایا کہ وہ بھی سب کے نزدیک ضعیف ہے۔ اصل بات اس میں بھی پڑھ کے دم کرنے کی ہے، پڑھ کے دم کرنے کی ہے۔ بہرحال ذریعہ شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آج جتنا شرک پھیل رہا ہے تعویذوں کی وجہ سے اور ان اڈوں اور عاملوں کی وجہ سے، تو یہ شرک کا ذریعہ ہونا متعین ہے، چاہے کوئی بہانہ بھی کرے۔ اس لیے ہم کسی تعویذ لکھنے کے قائل نہیں۔ لیس الذکر کالانثی وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔